ونس اگین آپ تمام اساتذہ کا خیر مقدم ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ تشریفات لا چکے ہیں اور لنک سے بھی جڑ چکے ہیں. میں اپنے عزت مآب محترم معزز پروفیسر ساجد جمال صاحب کا تعارف کرنا چاہوں گا. جناب پروفیسر ساجد جمال صاحب ادبی حلقے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پروفیسر سعید جمال صاحب کا شمار ممتاز اور معروف دانشوروں میں ہوتا ہے. آپ نے ایم ایس سی فزکس اور ایم ایڈ کے اسناد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری پوروانچل یونیورسٹی سے حاصل کیا. آپ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبۂ تعلیم میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں. تدریسی میدان میں تقریباً 20 برسوں سے منسلک ہیں. مزید برآں آپ مدن موہن مالویہ نیشنل مشن کے اسکیم کے تحت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسکول آف ایجوکیشن کے موجودہ پروجیکٹ کو آرڈینیٹر بھی رہے ہیں. آپ نے ملک کی مختلف ریاستی اور سینٹرل یونیورسٹی کی متعدد ایم فل اور پی ایچ ڈی تھیسس اور ڈیزرٹیشن کا تعین قدر بھی کیا ہے اور یہ سلسلہ کنوز جاری ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نئی دہلی اور بھوج اوپن یونیورسٹی مدھیہ پردیش کے بی ایڈ اور ایم ایڈ کورسز کے اکیڈمک کاؤنسلر بھی ہیں. ان کے علاوہ ٹیکسٹ بک یا تعلیمی نصاب کی تیاری میں این سی ای آر ٹی نئی دہلی اور ایس سی ای آر ٹی بھوپال سے بھی وابستہ ہیں. آپ نے بین الاقوامی سطح پر سیمینار اور کانفرنسز میں 20 سے زیادہ اور قومی سطح پر 50 سے زیادہ مقالے پیش کیے ہیں. تقریباً 100 سے زیادہ اورینٹیشن اور ریفریشر کورسز کے علاوہ آپ نے اساتذہ کی ٹریننگ پروگرام میں کلیدی خطبہ بھی پیش کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ٹیچر ٹریننگ سے متعلق تقریباً 50 شارٹ ٹرم ٹریننگ پروگرام، متعدد سیمینار اور ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے. ملک کے مختلف یونیورسٹی یا کالجوں میں مختلف موضوعات پر لیکچر دینے کے لیے آپ مدعو کیے گئے ہیں اور یہ سلسلہ ہنوج جاری ہے. آپ کی 6 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں سے 2 کتاب اردو سے متعلق ہیں. تالیف کی ہوئی کتابوں میں آپ کے 10 ابواب شامل ہیں. اس کے علاوہ 3 سائیکولوجیکل اسکیلز اور 24 ریسرچ پیپرز قومی اور بین الاقوامی میگزین اور جرنل میں شائع ہو چکے ہیں. انتظامی امور کو بحسن خوبی انجام دینے میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا ہے. مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی میں آپ کنٹرول آف ایگزامینیشن کے عہدے پر فائز رہے ہیں. کالج آف ٹیچرز ایجوکیشن بھوپال اور آسنسول سینٹر کے پرنسپل انچارج بھی رہ چکے ہیں. پروفیسر سعید جمال صاحب کا بایو ڈاٹا تقریباً 50 صفحات پر مشتمل ہے. جن کو تفصیل جاننا ہو وہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر صرف چند گوشوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ مجموعی طور پر ان کی شخصیت کا ایک خوبصورت نقشہ ذہن میں محفوظ رہے. آپ کی پوری توجہ نہ صرف عمل اور کارکردگی پر ہوتی ہے بلکہ ایک ایک لمحہ یقین محکم عمل پہن سے عبارت ہے. کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جس میں آپ مصروف نہ ہوں. اس مختصر سے تعارف کے بعد آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں پروفیسر ساجد جمال صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خطاب سے ہم تمام اساتذہ کرام کو نوازیں. آج کے اس سیشن میں آپ کا موضوع ہے ٹیکسونومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیو TEO. اسی کے ساتھ میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے پرمغز مؤثر خطابات سے ہم تمام اساتذہ کو نوازیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت ہی آپ نے جامع میرا تعارف پیش کیا ہے اور جب بھی کسی پروگرام میں کسی خطیب کا بہت جامع تعارف پیش کیا جاتا ہے تو سامعین اکرام کی توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں. تو بہرحال میں آپ کی توقعات پر کھرا اترنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا میرا جو عنوان ہے وہ ہے ٹیکسونومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز. تو سب سے پہلے میں اسکرین شیئر کرتا ہوں
اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. اسکرین میری دکھ رہی ہے؟ جی ہاں سر. جی. تو جو عنوان ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، ٹیکسونومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، یعنی تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی. مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ 1 گھنٹہ دیا گیا ہے. ابھی میری گھڑی میں 2:24 ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش یہ ہوگی کہ 3:10 تک 3:15 تک بلکہ میں اپنی بات کو ختم کروں اور پھر باقی 15 منٹ آپ حضرات کے سوالوں کا جواب دوں یا آپ سے انٹریکشن کروں. جو میں نے خاکہ بنایا ہے اپنے اس پریزنٹیشن کا وہ اس طرح سے ہے کہ کچھ تعارف پیش کروں گا پہلے، یہ ٹیکسونومی کیا ہے، اور پھر جب ٹیکسونومی سمجھ میں بات آ جائے گی تو پھر بلومز ٹیکسونومی کیا ہے. اور بلوم نے گویا کہ 3 طرح کی ٹیکسونومی کی بات کی ہے، وقوفی اور تاثراتی اور نفسیاتی حرکی. یہ تینوں کیا ہیں اس پر تھوڑی سی بات ہوگی. پھر اس کے بعد یہ جو ٹیکسونومی ہے، یہ جو درجہ بندی ہے تعلیمی مقاصد کی، اس کا امپلیکیشن کیا ہے ٹیچنگ میں، ایک ٹیچر کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں، کیا مضمرات ہیں جو ہے وہ امتحانات کے حوالے سے. ان ساری باتوں پر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ روشنی ڈالوں گا. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے یہ جو ٹیکسونومی ڈیفائن کی گئی تھی وہ ایک ماہر نفسیات تھے، ماہر تعلیم تھے، بنجامن ایس بلوم. انہوں نے 1956 میں اس ٹیکسونومی کو پیش کیا تھا. اور بنیادی طور پر اس کے پیچھے جو لاجک تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ انسان کا کردار دیکھیں، انسان کا برتاؤ اگر ہم دیکھیں، بیہیویئر کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ 3 حلقوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک حلقہ وہ ہوتا ہے جو سوچنے کا ہوتا ہے، یعنی جس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، یعنی ہیڈ سے. ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیسے سوچتے ہیں، ہماری سوچ کا زاویہ کیا ہوتا ہے، اور ہم سوچنے کے بعد کن نتائج پر پہنچتے ہیں. ان ساری چیزوں سے ہمارے برتاؤ کا ایک پہلو جڑا ہوتا ہے، جس کو کہ بلوم نے کہا ہیڈ، جس کا تعلق ہیڈ سے یعنی دماغ سے. دوسرا اس نے کہا کہ ہمارے تاثرات سے ہے، ہمارے جذبات سے ہے، ہمارے احساسات سے، فیلنگ سے. اور تیسرا جو ہے وہ گویا کہ عمل سے ہے، پریکٹس سے ہے، کارکردگی سے ہے، کام کرنے کے طریقے سے ہے. تو گویا کہ بلوم نے یہ کہا کہ ہمارے برتاؤ کے موٹے موٹے 3 حلقے ہوئے. ایک وہ جس کا تعلق سوچ سے، فکر سے، ذہن سے ہے، ایک وہ جس کا تعلق احساسات سے، جذبات سے ہے، اور ایک وہ جس کا تعلق عمل سے ہے، پریکٹس سے ہے، گویا کہ مشق سے ہے. یہ بات جو ہے وہ بلوم نے 1956 میں کہی. اب اس کو اور ٹیکنیکلی بلوم نے یہ ڈیفائن کیا کہ جو ابھی میں نے ہیڈ کی بات کی تھی، یعنی گویا کی تھنکنگ یا جو سوچ کا زاویہ ہے، جو سوچ کا جو ہمارا حلقہ ہے، ذہن کا جو حلقہ ہے، اس کو اس نے کہا کوگنیٹیو ڈومین، یعنی وقوفی حلقہ. جس کا تعلق جذبات سے، احساسات سے ہے، اس کو اس نے کہا کہ افیکٹو ڈومین، یعنی تاثراتی حلقہ. اور مشق والے چیز کو، اسکل کو، مہارت کو اس نے جو ہے تھرڈ ڈومین کا سائیکو موٹر ڈومین، یعنی نفسیاتی حرکی حلقہ یا نفسیاتی حرکی پہلو. تو ہمارے لب لباب جو ہے بات کا وہ یہ کہ بلوم کے مطابق ہمارے برتاؤ کے 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک وقوفی پہلو، ایک تاثراتی پہلو، اور ایک نفسیاتی حرکی پہلو. ایک کا تعلق ذہن سے، ایک کا تعلق ہارٹ سے یعنی فیلنگ سے، جذبات سے، احساسات سے، اور تیسرے کا تعلق مشق سے، پریکٹس سے، مہارت سے، اسکل سے. اب پھر فردر جو ہے ان تینوں حلقوں کو فردر اس نے بلوم نے 6 کیٹیگریز میں بانٹا. کس طریقے سے بانٹا یہ اگلی سلائیڈ پر میں دکھاتا ہوں. پہلے یہ سمجھ لیجئے، آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ آ رہی ہے آپ کی آواز سے؟ اوکے. یہ 3 پہلو آپ دیکھ لیں ایک بار پھر سے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کوگنیٹیو ڈومین وقوفی پہلو، افیکٹو ڈومین تاثراتی پہلو، اور سائیکوموٹر ڈومین نفسیاتی حرکی پہلو. اور اس میں پھر فردر 6 کیٹیگریز بلوم نے بتائی. پہلی کیٹیگری یہ ہے، سلائیڈ دکھ رہی ہے میری؟
جی دیکھ رہی ہے سر. رائٹ رائٹ. اب نیچے سے اوپر تک دیکھیے آپ تمام حضرات, ایک بار نیچے سے اوپر تک دیکھیے, اور آپ میں سے کوئی صاحب ذرا ان 6 کو پڑھیں, کوئی بھی صاحب. سلائیڈ دکھ رہی ہے میری؟ جی دیکھ رہی ہے, بہت مہین ہے سر, نہیں پڑھا جائے گا. نہیں پڑھنے میں نہیں آ رہی ہے. ریممبرنگ سر پڑھ رہا ہوں. سنا جائے سر. جی 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 ریممبرنگ. پڑھیے, جی پڑھیے. ہلو. جی جی ہاں. ریممبرنگ ریممبرنگ, انڈرسٹینڈنگ, یاد رکھنا, اپلائنگ. ہاں انڈرسٹینڈنگ تفہیم رائٹ. کرنا, جی اپلائنگ اطلاق رائٹ کرنا, رائٹ انالائزنگ تجزیہ کرنا, رائٹ ایوالویٹنگ تعین قدر کرنا, رائٹ اور کریٹنگ تخلیق کرنا. تخلیق کرنا. تھینک یو ویری مچ. آپ کون صاحب ہیں؟ محمد امین سر, آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. ارے کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. تھینک یو امین. اب آپ لوگ میوٹ کر لیجیے اور میری بات کو سنیے. ابھی جو میں نے بات کہی تھی آپ کے سامنے کہ کوگنیٹو ڈومین یعنی وقوفی پہلو وہ پہلو ہے یا وہ حلقہ ہے جس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہو رہا ہے. تو بلوم نے کہا کہ بنیادی طور پر ذہن کا تعلق جو ہوتا ہے ہمارے, وہ ان 6 ایکٹیویٹیز سے ہوتا ہے. ہم کوئی بھی چیز جب دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, تو سب سے پہلے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہم سمجھتے ہیں, پھر اس کا عملی زندگی میں استعمال کرتے ہیں, پھر تجزیہ کرتے ہیں, پھر تعین قدر کرتے ہیں, اور لاسٹ میں پھر ہم تخلیق کرتے ہیں. تو بلوم کے کہنے کے مطابق یعنی یہ جو یادداشت ہے, یاد رکھنا, جو ریممبرنگ ہے, وہ سب سے نیچے کا کام ہے, سب سے نچلی سطح کا, جس میں دماغ کا سب سے کم استعمال ہوتا ہے. اور جیسے جیسے آپ اوپر بڑھتے جائیں گے, انڈرسٹینڈنگ, اپلائنگ, انالائزنگ, ایویلویٹنگ اور کریٹنگ, تو اس میں کیا ہوتا جائے گا, آپ کے دماغ کا استعمال جو ہے وہ بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. لیکن یاد کرنے میں آپ کے دماغ کا سب سے کم استعمال ہوگا. جیسے جیسے کیٹیگریز میں آپ اوپر جاتے جائیں گے, ویسے ویسے آپ کے ذہن کا انوالومنٹ, آپ کے ذہن کی شمولیت جو ہے وہ اور بڑھتی جائے گی. اب یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ حضرات بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک علامہ اقبال کا شعر میں نے کافی پہلے پڑھا تھا, جب میں بہت چھوٹا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اتنی میچورٹی نہیں تھی, اتنی سمجھ بھی نہیں تھی. وہ شعر یہ تھا کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, یہ یورپ یہ پچھم چکوروں کی دنیا, میرا نیلگوں آسماں بے کنارہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ 5ویں جماعت کی بات ہوگی. ہمارے استاد محترم بڑے بہت لے میں, بہت سر میں, بہت ترنم میں بہت اچھے سے اس کو پڑھتے تھے اور ہم لوگ کو پڑھاتے تھے. تو اتنے اچھے سے پڑھائے تھے کہ مجھے یہ یاد ہو گیا تھا, آج تک مجھے یہ یاد ہے. تو اب ذرا سا ایک بار اس بار غور کیجئے, آپ تمام لوگ ٹیچرز ہیں, اس شعر سے علامہ اقبال کیا گویا کہ شاہی کی کوئی کیریکٹرسٹک, شاہی کی کوئی خصوصیت بتانا چاہتے ہیں, یا مرد مومن کو وہ کاوش کرنے پر اور عمل کرنے پر اکسانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کی رائے ہے؟ امین. مرد مومن کی کاوش کو ابھارنا چاہتے ہیں, شاہین بالکل شاہین کا میٹافر یوز کر. جی جی, شاہین جو ہے وہ میٹافر یوز کرتے ہیں. ویری گڈ. اب ایک اور شعر سناتا ہوں, آپ لوگ سنیے اس کو. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا, کہ موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات, اور بہتر ہے بیچارے موملوں کی نظر سے پوشیدہ رہے باز کے احوال و مقامات. شعر سنیں آپ لوگ. شعر سنیں. جی ہاں سر. رائٹ. کیا اس سے کہنا چاہتے ہیں علامہ اقبال؟ امین سر ایک بار پھر سے ذرا شعر پڑھ دیجیے. نہیں سر, آپ کے اسپیکر آف ہو گیا تھا. اچھا کوئی کوئی بات نہیں, میں بول رہا ہوں. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا, کہ بہتر نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات, اور پھر سے پڑھتا ہوں. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا, موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات, اور بہتر ہے کہ بیچارے موملوں کی نظر سے پوشیدہ رہے باز کے احوال و مقامات. امین.
सर यहाँ पर इकबाल साहब कहना चाह रहे हैं कि खुदी का जो है मतलब हम जो कह रहे हैं लगता है ये अभी कहने का वक्त नहीं है, जो हमको खुदी का फलसफा लोगों को बताना चाहिए अभी बताने का वक्त नहीं है। वो Okay. अपने आप को जोर, हालांकि बताने का वो कह रहे हैं लेकिन वो अपनी बातों पर जोर भी डाल रहे हैं कि लोग उसको सुने और समझें। राइट म्यूट कर लीजिए, अमीन म्यूट कर लीजिए। देखिए वो असल में जो तालीमी निज़ाम है और ख़ास तौर से जो मगरबी तर्ज़े अमल का जो तालीमी निज़ाम है उससे अपनी बददिली जाहिर कर रहे हैं अल्लामा इकबाल, और ये कह रहे हैं कि जो ये रटने पर फोकस किया जा रहा है, डिग्री हासिल करने पर फोकस किया जा रहा है, यानी वो मगरिब की हम नकल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो बेहतर नहीं है जब तक कि वो तालीमी निज़ाम हमारे अंदर की खुदी को ना उभारे, हमारे अंदर हमको मजबूर ना करे अपनी खुदी को पहचानने को, यानी गोया कि उस पर गामजन होने को, तो वो तालीमी निज़ाम जो है वो अच्छा नहीं है। मैं इन सारी मिसालों से आप हजरात को जो बताना चाहता हूं कि देखिए याद करना सबसे बुनियादी चीज है। मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं याद होगा, पहाड़े नहीं याद होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आगे के कैलकुलेशंस आप नहीं कर पाएंगे। अगर कवायद में इस्म, फेल, सिफत और शायरी में रदीफ, काफिया आप नहीं जानेंगे तो जाहिर सी बात है कि आगे के काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो रिमेंबरिंग सबसे बुनियादी काम होता है, और एक टीचर बहुत ज्यादा तवज्जो देता है इस बात पर कि मेरे तलबा जो है वो चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद रखें। आप याद कीजिए, बहुत छोटे रहे होंगे जब आप, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, या लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये सारी चीजें आप उस वक्त उसका मतलब नहीं समझते थे, लेकिन याद करना जरूरी था। कलमे का मतलब हम बाद में समझते हैं, पहले कलमा याद करते हैं। लेकिन जब हम याद कर लेते हैं तो फिर याद करने के बाद अगला जो स्टेप आता है वो उसके ऊपर समझ, हम उस पर सोचते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। अल्लामा इकबाल के अशार इतने आसान नहीं होते हैं, हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, हमारा एक्सपोजर जो है बढ़ता है, हम उन चीजों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। इसी तरीके से और दूसरे अशार हैं या दूसरे शोरा के कलाम है या मसनवी है या मौलाना रूम की जो है कोई कही हुई बात है, इस तरह की जो बातें। तो ब्लूम के कहने के मुताबिक कि ये जो याद करना है इसमें जहन की शमूलियत बहुत कम होती है, मैकेनिकल अमल होता है, मशीनी अमल होता है याद करना। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपने जहन का और ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले आप याद करेंगे, याद करने के बाद फिर समझेंगे क्या कहना चाहता है शायर, या क्या कहना चाहता है कोई साइंटिस्ट, या ये जो फार्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ये जो फार्मूला है, ये जो लॉ है, ये जो कानून है, ये कुल्लियात हरकत है, तो मतलब क्या है इसका, क्या है ये, तो ये चीज आती है तफहीम में। तो हम पहले याद किए, याद करने के बाद हम उसको समझे, समझने की कोशिश किए, समझने के बाद तब फिर हम उसको अप्लाई करते हैं अमली जिंदगी। बहुत सारे अशार होते हैं, आपने देखा होगा कि आपके बच्चे जो आपने उनको पढ़ाया क्लासरूम में, बहुत मुनासिब जब मौका आता है तो उसको जो है वो कोट कर देते हैं उस शेर को। मेरे किसी एक स्टूडेंट ने ऐसे ही बड़े मौजू वक्त पे मेरा एक कहा हुआ शेर मुझसे ही कहा, किसी के हवाले से बात हो रही थी, तो बड़ा मुनासिब शेर उसने कहा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो गोया कि उसने याद किए हुए एक शेर को, जिसका मफहूम उसने ये समझा था कि इंसान की शख्सियत के कई सारे पहलू होते हैं और कई बार जब हम किसी एक इंसान को देखेंगे तब हमें उसकी शख्सियत पूरे तरीके से समझ में आएगी। इत्तफाक की बात यह है कि इसी तरह से किसी के ताल्लुक से बात हो रही थी और फिर उसने अपने इस शेर को उस मुनासिब वक्त पर पढ़ा, तो गोया कि उसने सीखे हुए इल्म का इस्तेमाल किया अपनी अमली जिंदगी में, ये कहलाता है अप्लाइंग। लेकिन अप्लाइंग तब तक नहीं हो सकती, इतलाक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम कोई चीज याद नहीं रखेंगे और जब तक कि हम उसको समझेंगे नहीं। तो हम याद करेंगे, समझेंगे, अमली जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, तब बात आती है तज्जिया करने की। मौलाना रूम का एक शेर है फारसी का, मुझे उम्मीद है कि सारे उर्दू के लोग हैं और समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। सुने आप लोग शेर? मैं फिर से पढ़ता हूं। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। क्या मतलब हुआ? हमारी जिंदगी जो है वो बंदगी करने के लिए, इबादत करने के लिए है। राइट। अगर हमारी जिंदगी में बंदगी न रहे तो फिर वो जिंदगी जो है फिर हमारी शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं रह जाएगी। राइट। अब एक दूसरा शेर पढ़ता हूं, बड़ा मारूफ है, आप हजरात सब लोग इसको पढ़ते हैं।
बाजीचे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज तमाशा मेरे आगे। और इसी तर्ज पर मीर ने कभी कहा था, मैंने पढ़ा था किसी किताब में, कि क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। क्या समझे आप लोग इससे? सुने शेर? अमीन, गालिब का जो शेर है, बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, उसमें शायद जी। ये कहना चाहता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये मेरी जी। नज़र में बच्चों का खेल है। अब जी। बच्चों का खेल में इस्तकामत नहीं होती, वो जी। जो है जी। उसका खिलौना जो है हमेशा कायम नहीं रहता, टूट जाता है, या जी। उसके भी झगड़े होते हैं वो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, तो वो जी। बहुत देर तक उसमें इस्तकामत नहीं होती। इसलिए बहुत ज्यादा जी। इसकी अहमियत मेरे नजदीक नहीं है दुनिया की। राइट राइट। और मीर का जो शेर था डॉक्टर साहब, वो ठीक से सुना नहीं मैंने उसको, सर एक बार। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। सर दोनों ही शेर में वो असल में दुनिया की हकीकत को बहुत हेच बता रहे हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू। म्यूट कर लीजिए। दोनों ही शेर तकरीबन एक ही बात बयान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मीर का अंदाज कुछ और है और गालिब का अंदाज जो है वो कुछ और है। तो जब हम किसी चीज को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अमली जिंदगी में इस्तेमाल भी कर लेते हैं, तब उसके बाद हम तज्जिया करना शुरू करते हैं। क्या गजब की बात कही, कितने अच्छे से बात कही कि पूरी दुनिया को बाजीचे इतफाल कह दिया गालिब ने। क्या बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। या मीर ने तो ये कह दिया कि सब कुछ मेरे कदमों की ठोकर में। तो किस तरह से ये बात कही गई, इस कलाम से शायर जो है वो एक्चुअली क्या मैसेज देना चाहता है, और आजकल के जो हालात हैं, आजकल का जो दौर है, उसमें किस तरह से ये बात फिट बैठती है, समथिंग लाइक दैट। ये कहलाता है एनालिसिस, तज्जिया करना। कोई एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, उस पैराग्राफ से शायर क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। कोई एक ड्रामा पढ़ा, कोई एक अफसाना पढ़ा, और आप उसके किरदारों के बारे में सोच रहे हैं। हामिद का जो, खासतौर से प्रेमचंद की जो कहानी ईदगाह है, तो सबसे यूनिक जो उसमें कैरेक्टर है वो हामिद का, एक छोटा सा बच्चा, और किस कदर उसको अपनी दादी की फिक्र है कि जब बच्चे मेले में गए और बहुत सारा सामान खरीदे, तो एक छोटा सा बच्चा, उसका मन उसके लिए नहीं मचला, बल्कि दादी की तकलीफ उसे याद आई तो उसने चिमटा खरीदा। अब आपने उस किरदार पर गौर खौज करना शुरू कर दिया। कोई शेर पढ़ा और शेर में जो बात कही गई है उस पर गौर खौज करना शुरू किया। ये कहलाता है एनालिसिस यानी तज्जिया करना। लेकिन तज्जिया करने में दिमाग का काफी इस्तेमाल होगा, और तज्जिया तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि नीचे की तीनों चीजें जो है वो सही तरीके से नहीं होंगी। अब जब हम तज्जिया कर लेते हैं तब बात आती है तअय्युन कदर की, इवेल्युएटिंग की। फिर इकबाल का एक शेर पढ़ता हूं, बरतर अज अंदेशे सूदो ज़या है जिंदगी, है कभी जा और कभी तस्लीम जा है जिंदगी, और तू इसे पैमाने इमरोजो फरदा से न नाप, जावेदा पैहमदवा हरदम जमा है जिंदगी, और बंदगी में घट के रह जाती है एक जुए का मुआब, और आजादी में बहरे बेकरा है जिंदगी, और कुलजुमे हस्ती से उभरा है तुमानुंदे हुबाब, इस जिया खाने में तेरा इम्तहां है जिंदगी। शेर सुने आप लोग? जी राइट। अब जरा गौर कीजिए कि इस तरह के अशार आपको लगता है कि अल्लामा इकबाल के अलावा कोई और कह सकता है? जी नहीं कह सकता, मेरे ख्याल से तो नहीं कह सकता। और दूसरी जबान में बहुत सारे लोगों ने, जाहिर सी बात है कि सबका जो है वो अंदाजे फिक्र अलग होता है, सबका जो अंदाजे बयां अलग होता है, लेकिन ये कि इतनी गहरी बातें और फिक़ह की बातें, सुन्नत की बातें, मजहब की बातें, दीन की बातें आसानी के साथ अशार में पूरी फिलॉसफी को पिरो देना, ये मुझे लगता है कि अल्लामा इकबाल के ही बस की बात है, शायद और किसी के बस की बात नहीं। तो गोया कि किसी चीज की वैल्यू क्या है, किसी चीज का वर्थ क्या है, जब हम उस पर बात करते हैं, उस पर फैसला करते हैं, उस पर गौर खौज करते हैं, उस पर सोचना शुरू कर देते हैं, ये कहलाता है इवेल्युएटिंग। अगर इकबाल ना होते तो उर्दू शायरी में कितना बड़ा खला पैदा हो जाता।
غالب نہیں ہوتے، جوش نہیں ہوتے، میر نہیں ہوتے، انیس نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ سم تھنگ لائک دیٹ. کوئی ایک تصور جو آپ کے سامنے دیا گیا ہے وہ تصور نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ جو میں چیز پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں کانسیپٹ پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں لا پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں فارمولا پڑھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو گویا کہ یہ کہلاتا ہے ایویلویشن. لیکن کسی بھی چیز کی ویلو، اس کے ورتھ کو آپ تب تک ایویلویٹ نہیں کر پائیں گے، تعین قدر نہیں کر پائیں گے، جب تک کہ آپ نیچے کے چاروں اسٹیپس آپ فالو نہیں کریں گے، یاد رکھیں گے، فہم رکھیں گے، آپ عملی زندگی میں استعمال کرنے لگیں گے، تجزیہ کرنے لگیں گے، غور و خوض کرنے لگیں گے، تب اس کے بعد جا کر کے آپ اس پر تعین قدر کریں گے. اور لاسٹ کی جو اسٹیج بلوم نے بتایا وہ ہوتی ہے تخلیق کرنا. تخلیق کرنا یعنی کوئی نئی چیز لانا. اور خاص طور سے جو شاعروں کے کلام ہوتے ہیں، جو افسانے ہوتے ہیں، جو فلموں کی کہانیاں ہوتی ہیں، یا جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، کہیں نہ کہیں سے ایک جو ہے وہ نئی تخلیق ہوتی ہے. شاید آپ سب لوگ اردو کے ٹیچرز ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ اس واقعے کو جانتے ہوں گے، پھر بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یاد کیجئے وہ وقت جب ذوق کے بیچ میں اور غالب کے بیچ میں ایک نوک جھونک چل رہی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں بڑے شاعر تھے اور ذوق کا بڑا نام تھا، غالب ابھرتے ہوئے شاعر تھے. دونوں کی بہادر شاہ ظفر کے دربار میں رسائی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے تھے، ظاہر سی بات ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ ذوق کے اوپر کچھ چھیٹا کشی کی غالب نے، اور ذوق گزر رہے تھے تو غالب نے یہ کہا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. یہ کہا شعر، یعنی ایک یہ لائن کے گویا کہ کمنٹ کیا، طنز کیا، اور ذوق کو یہ بات بری لگی اور ذوق نے جو ہے بہادر شاہ ظفر سے یہ شاید بات کہی کہ یہ غالب جو ہے میرے اوپر طنز کرتے ہیں. بہادر شاہ ظفر ناراض ہوئے، کسی مشاعرے میں سب لوگوں کو بلایا اور ناراض ہوئے اور کہا کہ کچھ لوگ میرے استاد جو ہے ذوق پر جو ہے کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے. تو وہاں سے پھر بات نکلی کہ بھائی کس نے کہا، تو انہوں نے بتایا کہ غالب نے ایسے کہا ہے کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. تو بہادر شاہ ظفر نے پوچھا غالب سے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے، تم نے ایسا کہا؟ تو بولے کہ ہاں صاحب ذل زبانی میں نے بالکل یہی بات کہی ہے، لیکن یہ طنز نہیں ہے بلکہ یہ میرے غزل کا ہے، مصرع اولا ہے. تو کہا کہ اچھا تو پورا سنائیے، پورا مصرع سنائیے. تو انہوں نے آنن فانن میں بالکل ایک دم سے کریٹ کر لیا، حالانکہ وہ شعر نہیں تھا لیکن وہ ایک دم سے بالکل انہوں نے کریٹ کیا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو یہ تخلیق ہے انفیکٹ، اور تخلیق نہایت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے جس میں ذہن کی تمام اعلیٰ صلاحیتوں کا استعمال ہوتا ہے. تو کریٹنگ ایک ہائی اسٹیج ہے، گویا کہ سب سے اونچی اسٹیج ہے بلوم کے کہنے کے مطابق، لیکن وہ تب تک نہیں ہو پائے گی جب تک کہ نیچے کی ساری سطحیں جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پائیں گی. تو میں یہیں پر اس وقوفی پہلو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اور ایک بار پھر سے آپ حضرات کے سامنے کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ 6 کیٹیگریز بلوم کے مطابق ہوتی ہیں: یاد رکھنا، تفہیم کرنا، اطلاق کرنا، تجزیہ کرنا، تعین قدر کرنا اور تخلیق کرنا. یاد رکھنا گویا کہ سب سے نچلی کیٹیگری ہے اور تخلیق کرنا جو ہے وہ ہائیسٹ کیٹیگری ہے. اب اس کے ساتھ آتے ہیں اگلے پہلو پر، اور یہ پہلو یہاں ایک کوشچن کر سکتا ہوں؟ آپ ابھی کر لیجئے گا، مجھے اپنی بات ختم کرنے لے دیجئے، میں آپ کے سامنے رہوں گا، آپ کے پاس رہوں گا. یہ پھر وہ ٹھیک ہے، پھر سلائیڈ بھول جاتا ہے آدمی. نہیں بالکل نہیں، میں بھولوں گا، آپ نوٹ کر لیجئے گا، میں سلائیڈ کھول دوں گا آپ کے سامنے، رائٹ؟ ابھی ذرا دوسری سلائیڈ میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے، تاثراتی پہلو. آپ میں سے کوئی پڑھے اس کو؟ موصول کرنا، ریسیونگ، جی، ریسپونڈنگ رد عمل کرنا، جی، ویلیوئنگ قدر و قیمت کرنا، جی، کانسیپچوئلائزنگ تصور سازی، آرگنائزنگ تنظیم کاری، اور کیریکٹرائزیشن یعنی اخلاق کی تشکیل. رائٹ. اب ذرا میوٹ کر لیجئے اور میری بات سنیے. دیکھیے آپ کلاس روم میں جاتے ہیں کچھ پڑھانے کے لیے، تو سب سے بنیادی جو توقع آپ بچے سے رکھتے ہیں وہ کیا رکھتے ہیں؟ کہ جب میں بولوں تو بچہ سنے. یہی توقع رکھتے ہیں نا آپ لوگ ایز اے ٹیچر؟ بتائیے. جی سر، بالکل. تو گویا کی افیکٹو ڈومین یعنی تاثراتی پہلو جس کا تعلق ہمارے جذبات سے، احساسات سے ہے، وہ یہ توقع کرتا ہے کہ اصل میں
کوئی بھی جو مضمون سکھایا جا رہا ہے اس مضمون کی اہمیت ہے کوئی نہ کوئی، لیکن طلبہ کو اس کی اہمیت کا احساس تبھی ہوگا جب وہ ٹیچر کی بات کو سنیں گے. گویا کہ ریسیونگ یعنی موصول کرنا، سننا سب سے بنیادی عمل ہے، اور سننا اتنا آسان نہیں ہے جب تک کہ سنانے والا بہت اچھا نہیں ہوگا. جب سنانے والا اچھا ہوگا، مؤثر ہوگا، یقینی طور پر سننے والے سنیں گے. تو ریسیونگ سب سے نچلی کیٹیگری ہے. جیسے پچھلی والی سلائیڈ میں سب سے نچلی کیٹیگری جو تھی وہ یادداشت کی تھی، یاد کرنے کی تھی، اس طرح سے اس کیٹیگری میں سب سے نیچے جو آتا ہے وہ ریسیونگ آتا ہے، موصول کرنا. اب آپ کوئی چیز پڑھا رہے ہیں، کسی کا شعر پڑھا رہے ہیں، کوئی پیراگراف سنا رہے ہیں، کسی کی زندگی کے گویا کی اتار چڑھاؤ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. اب پڑھاتے پڑھاتے آپ نے کوشچن پوچھا. اب آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جب میں نے کوشچن پوچھا تو طلبہ اس کا جواب دیں، رسپونڈ کریں. یہ رسپونڈنگ دو طرح کی ہوتی ہے. آپ نے سوال پوچھا کہ بھائی پریم چند کی اس کہانی میں، یہ عیدگاہ میں جو میں نے تم کو سنایا ہے، اس میں سب سے نمایاں کردار کس کا ہے؟ یہ کوشچن آپ نے پوچھا. اب ظاہر سی بات ہے طلبہ نے پوری کہانی سنا ہے. جب آپ ان کو بتا رہے تھے تو انہوں نے پوری کہانی سنا ہے، اور ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حامد جو ہے وہ سب سے جو ہے بنیادی کریکٹر ہے، سینٹرل کریکٹر ہے. اب ایک بچہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اتنے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے کہ استاد اس ہاتھ کو دیکھ لے آسانی سے. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بتانا چاہتا ہے، بتانا اور لوگ بھی چاہتے ہیں، لیکن اس نے ہاتھ کو کافی اونچا اٹھایا ہے تاکہ آپ اسے دیکھ لیں اور اس سے سوال پوچھیں. تو رسپونڈ وہ بھی کر رہا ہے، رسپونڈ باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی رسپونڈنگ میں فرق ہے. ایک رسپونڈنگ جو ہے وہ تھوڑا دھکا مار کے ہو رہی ہے. ارے بھائی عبدل ذرا تم کھڑے ہو. اب وہ کھڑا نہیں ہونا چاہ رہا، بڑی مشکل سے کھڑا ہوا، آپ نے دھمکی دیا اس کو، نہیں کھڑے ہو گئے، نہیں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو، تم کو ہی بتانا ہے، تم سے ہی پوچھوں گا. اب بڑے آدھے دھورے من سے کھڑا ہوا، بولتا ہے کچھ سمتھنگ لگتا ہے، رسپونڈ کر رہا ہے، لیکن والہانہ طور پر رسپونڈ نہیں ہے وہ. لیکن پہلے والے بچے کا جس نے ہاتھ خوب اونچا اٹھایا ہے، اپنی سکت سے اونچا تاکہ ٹیچر مجھے دیکھ لے، وہ بھی رسپونڈ کر رہا ہے. یہ والہانہ رسپونڈ ہے، اس کو ویلوئنگ کہتے ہیں. تو گویا کہ ریسیونگ تو ہو گیا سننا، رسپونڈنگ اور ویلوئنگ یہ دونوں جو ہوتے ہیں، دونوں میں رد عمل ہوتا ہے، دونوں میں جواب طلبہ کی طرف سے آتے ہیں. ایک میں جواب تھوڑا مشکل سے آتا ہے اور ایک میں جواب جو ہے وہ والہانہ طور پر آتا ہے. حامد کا کردار سنتے گئے 2-3 دن آپ نے اس کو پڑھایا، ڈسکشن کیا، خوب ڈسکشن کیا اس پر. ان کے ذہن میں تصور آ گیا، اس کا حامد کا تصور پورا آ گیا. اتنا آپ نے اچھے سے حامد کے بارے میں پڑھایا. وہ کرتا پاجامہ وائٹ کلر کا پہنے ہوئے تھا عید کے دن، وہ وائٹ کلر کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا ایک بچہ، اس کا تصور ذہن کے سامنے آ گیا. وہ پورا تصور آ گیا، کیسے چمٹا خریدا ہوگا، پیسے کم پڑ گئے ہوں گے، کیا سمتھنگ لگتا ہے. یہ کہلاتا ہے کانسیپچولائزنگ. یعنی کوئی چیز آپ سناتے جائیے، طلبہ سنتے جائیں، رد عمل کرتے جائیں، آپ سوال پوچھتے جائیں، وہ جواب دیتے جائیں، اور ایک اسٹیج ایسی آ جائے کہ وہ پکچر بن جائے، وہ خاکہ ذہن میں بن جائے. یہ کہلاتا ہے کانسیپچولائزنگ. اور اس طرح سے بہت سارے کانسیپٹ بنتے ہیں. حامد کا ایک کریکٹر ہوا، آپ نے کوئی اور کہانی پڑھی، اس میں کوئی اور کریکٹر ہے، اس کا کریکٹر کچھ اور ہوا. کوئی تیسری کہانی پڑھائی، اس کا تیسرا کوئی کریکٹر ہوا. اس طرح سے ایک ایک کر کے ساری چیزیں ذہن میں بیٹھتی جائیں، منظم ہوتی جائیں، تہ بتہ جو ہے وہ جو ہے وہ اکٹھی ہوتی جائے. یہ کہلاتا ہے آرگنائزنگ. اور لاسٹ کی جو اسٹیج ہے وہ ہے کریکٹرائزیشن. کریکٹرائزیشن کیا مطلب ہے؟ کریکٹرائزیشن کا میں آپ کے سامنے ایک کلام ایک بہت بڑے شاعر کا رکھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے. فیض ایک بڑے شاعر ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس صدی کے یعنی گویا کہ کہتے ہیں کہ اقبال کے بعد اگر کسی نے اتنا زیادہ متاثر کیا لوگوں کو تو پھر وہ فیض کا ہی نام آتا ہے. فیض نے کافی کچھ لکھا. فیض انقلاب لانا چاہتے تھے سماج میں. محنت کشوں اور سماج میں جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے اندر جو کرپشن ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. فوجی حکومت کی جو گویا کی سختیاں ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. تو پوری عمر انہوں نے گویا کی کتنی بار جیل گئے، کتنا کچھ ان کے ساتھ ہوا، لیکن بہرحال وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، اور بہرحال وہ اپنی بات جو ہے وہ کہتے گئے. کہیں انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی، اور اس نظم کے پڑھنے کے نتیجے میں پاکستان کی فوجی حکومت نے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا، ان کو سزا دیا تھا. نظم بڑی معنی خیز ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اس نظم کو پڑھتا ہوں.
जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों में बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले इंसानों की, जिस देश के हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुने मासूमों की, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, और जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हो, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हो, और जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, और जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, और जिस देश के सादा लौ इंसान वादों पे ही टाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। सुने आप लोग नज़म? जी। क्या इस नज़म को सुनने के बाद मेहनत कशों के तईं, मजलूमों के तईं आपके दिल में हमदर्दी पैदा नहीं होती है? होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अगर हम फैज की 2, 4, 5 नज़में पढ़ेंगे तो हमारे किरदार में, हमारे बर्ताव में तब्दीली नहीं आएगी? दोनों तरह की तब्दीली आएगी सर। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल नहीं, हाकिमों के प्रति गुस्सा भी आएगा, हाकिमों के बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जरा एक और कलाम फैज का सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप इंकलाबी शायर थे, समाज में इंकलाब लाना चाहते थे और इस चक्कर में बहुत बार जेल जाना पड़ा उनको। तो कुछ ऐसा ही उन्होंने कुछ लिखा था जिसके नतीजे में जेल में भेज दिए गए थे। अब जेल में जब पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि जेल में सख्तियां थी, परेशानियां थी, तो मायूसी में लिखते हैं कि ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबहों शामों की अब के भी अकारत जाएगी। लेकिन फिर अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हैं, अपने साथियों को जद्दोजहद की तलकीन करते हुए आगे लिखते हैं कि खेती के कोनों खदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सींचो अश्कों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो, जब फिर एक बार उजड़ना है, एक फसल पकी तो भर पाया, जब तक तो यही कुछ करना है। तो गोया की जद्दोजहद की तलकीन करते हैं फैज। जब आप फैज को पढ़ेंगे, जब आप फैज को पढ़ाएंगे तो आपके अंदर भी और आपके तलबा के अंदर भी जद्दोजहद करने का मादा, उसकी ताकत पैदा होगी, सकत पैदा होगी, फैज से सिंपैथी पैदा होगी, फैज के फलसफे से सिंपैथी पैदा होगी। ये चीज कहलाती है कैरेक्टराइजेशन। अल्लामा इकबाल को बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से फलसफे खुदी में यकीन आपका पैदा होगा और पुख्ता होगा, बिल्कुल पक्की बात है। ये कहलाता है कैरेक्टराइजेशन। तो गोया कि ये जो अफेक्टिव डोमेन ब्लूम ने कहा, अफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक दिल से है, जज्बात से है, एहसासात से है, और उसके लिए ब्लूम ने कहा कि पहले तलबा सुने, जवाब दें, वालेहाना तौर पर जवाब दें, तसव्वुर साजी हो, एक एक तसव्वुर जहन में बैठता जाए, मुनज़्ज़म होता जाए, और फिर बाद में वो कैरेक्टर उनके अंदर आ जाए जो कैरेक्टर उन्होंने पढ़ा है कहानियों में, या वो जो शायर या जो वो मुसन्निफ कहना चाहता है उस जैसा वो बनने की कोशिश करें। ये कहलाता है जो है वो कैरेक्टराइजेशन। अब आगे आते हैं तीसरा जो पहलू है, नफ्सियाती हरकी पहलू या नफ्सी हरकी पहलू, साइकोमोटर डोमेन। आप हजरात स्लाइड को देख पा रहे हैं? जी बेहतर, बिल्कुल सर दिख रही है। जरा सा आप में से कोई साहब पढ़ दें इसको। इंपल्शन आसाबी तहरीक, जी, इमिटेटिंग तकलीद, राइट, मैनिपुलेटिंग साजबाजी, राइट, कोऑर्डिनेटिंग इर्तिबात, राइट, कंट्रोलिंग इख्तियार, राइट, हैबिट फॉर्मेशन आदत की तश्कील। राइट राइट राइट। अब जरा एक
मैं एक इंसिडेंट आपके सामने, एक वाकया आपके सामने रखता हूं, आप हजरात इसको सुने और समझने की कोशिश करें कि मैं कहना क्या चाहता हूं। एक ट्रक पे मैंने एक शेर लिखा हुआ देखा, वो शेर मैं आपके सामने रखता हूं। शेर इस तरह से था कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए और पिया वो जो रात को पी कर आए। शेर सुने आप लोग? शेर सुने आप लोग? बिल्कुल जी हाँ जी हाँ। एक बार फिर से पढ़ता हूं। दुल्हन वही जो पिया मन भाए और पिया वो जो रात को पी कर आए। तो ये बताइए, क्या इसमें रदीफ काफिया नहीं है? है। क्या ये शेर नहीं है? है सर, शेर है। है, शेर है। लेकिन क्या क्या उस लेवल का है कि चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महव्यास रहता हूं, तुमसे मिलना खुशी की बात सही, तुमसे मिलकर उदास रहता हूं, उस लेवल का है ये? नहीं नहीं जी नहीं। नहीं है ना? नहीं है। नहीं। देखिए, हम सब शायरी कर सकते हैं, हम सब अफसाने लिख सकते हैं, हम सब कहानियां लिख सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। जरूरत क्या है उसके लिए कि हम किसी की तकलीद करें, किसी को इमिटेट करें, किसी को अपना उस्ताद माने। वो उस्ताद या तो बनफ्से नफीस हो या ख्याली उस्ताद हो, कोई जरूरी नहीं है। मैं गालिब को अपना उस्ताद मान सकता हूं, गालिब नहीं है लेकिन बहरहाल मैं उनको उस्ताद मानूं और जिस तरह से उन्होंने बात कही उस तरह से अपना कहने की कोशिश करूं। तो जाहिर सी बात है कि मैं बहुत मेयारी अशार शुरू में नहीं कह पाऊंगा, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप शायरों की जिंदगी देखिए तो हर शायर जिद्दोजहद करने के बाद ही पुख्तगी के मुकाम तक पहुंचे। तो ये जो साइकोमोटर डोमेन है, जो नफ्सियाती हरकी पहलू है, इसका ताल्लुक असल में मश्क से है, इसका ताल्लुक महारत से है, इसका ताल्लुक करने से है, इसका ताल्लुक प्रैक्टिस से है, इसका ताल्लुक प्रैक्टिकल से है। तो ब्लूम ने कहा कि कुछ ऐसा भी तहरीक हमारे अंदर होती है फितरी तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, आप सो रहे हैं और आपको मच्छर ने काटा। अब आप चाहे आपके हवास सही हो या ना हो, लेकिन मच्छर काटने की जगह पर आपका हाथ जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? जाता है? जाता है सर। राइट। इस तरह की कुछ आदतें होती हैं हमारे अंदर जिसको कि ऐसाबी तहरीक कहते हैं, इंपल्शन कहते हैं। इसमें जहन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है। मच्छर ने काटा तो हम सहलाने के लिए वहां पर हाथ बढ़ाते हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, अचानक सर्दी लगी, चादर खींच करके ओढ़ते हैं। यानी इन सब में जहन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल वो फितरी तौर पर वो एक्शन जो है वो होते हैं। इमिटेटिंग थोड़ा सा उससे ऊपर की चीज है। मेरे उस्ताद जब क्लासरूम में आते हैं तो डस्टर से पहले बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद चौक से कुछ हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग लिखने के बाद तलबा की तरफ मुखातिब होते हैं, तलबा से बहुत अच्छे से मुस्कुरा करके सलाम करते हैं, तलबा से खैर आफियत पूछते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं कि भाई कल हम क्या पढ़ाए थे, आज क्या पढ़ना है। जब तलबा बताते हैं तो वही जाकर के वो बोर्ड पर लिखते हैं और फिर उसके बाद पढ़ाना शुरू करते हैं। मुझे अपने उस्ताद का ये अंदाज बहुत पसंद आता है। बचपन से मैंने उनको ये देखा और मैं टीचर बना और अब मैं प्रोफेसर हूं। 20 सालों से तकरीबन मेरा यही मामूल है। और आप चाहे तो अमीन से पूछ लीजिएगा कि जब मैं अमीन को पढ़ाता था या अमीन की क्लास में पढ़ाता था तो बिल्कुल मेरा यही मामूल था। मैं अपने उस्ताद के इस अमल को की नकल करता हूं, उसकी तकलीद करता हूं, इमिटेट करता हूं। तो इंपल्शन में जहन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इमिटेशन में भी कम होता है, लेकिन इंपल्शन के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा होता है। और दरसो तदरीस का जो मामला है उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको इमिटेट करना पड़ेगा। शायर का कलाम टीचर किस तरह से पढ़ रहा है, रुबाई कैसे पढ़ता है, गजल कैसे पढ़ता है, कहां पर पॉज देता है, कहां पर ठहरता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक शेर मैं आपके सामने पढ़ता हूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये शेर बड़ा मानीखेज है। न कर इस शिद्दत से मुझसे तर्के ताल्लुक का सवाल, न कर इस शिद्दत से मुझसे तर्के ताल्लुक का सवाल, कहीं ऐसा ना हो मुझसे ये तेरी बात ना टाली जाए। शेर सुने आप लोग? शेर सुने? हाँ, एक बार फिर से पढ़ता हूं।
न कर इस शिद्दत से मुझसे तर्क ताल्लुक का सवाल, कहीं ऐसा ना हो मुझसे ये तेरी बात ना डाली जाए। आप समझ गए शेर को? शेर समझे जी? इसमें जी सर, जी सर। आखिर में जो लफ्ज ना आता है बस उसी का पूरा कमाल है शेर में। आप मुझसे इत्तेफाक रखते हैं? जी आपसे भी शेर से भी। जी जी, राइट राइट। तो अब ये देखिए, मेरे उस्ताद ने बहुत पहले कभी ये पढ़ा था, तो जिस अंदाज में पढ़ा था मैं उसी अंदाज में पढ़ रहा हूं। जाहिर सी बात है कि अगर हम उस लफ्ज ना पर जोर नहीं देंगे, स्ट्रेस नहीं देंगे, तो पूरे शेर का मजा और पूरे शेर का मफहूम बिल्कुल किरकिरा हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कहां पर उस्ताद ठहरता है, कहां पर तेज पढ़ता है, कहां पर स्ट्रेस करता है, कहां पर आवाज धीमी करता है, कहां पर तेज करता है। इस तरह की तकलीद की हमें जरूरत जो है वो पड़ती है, खासतौर से अदब की जो क्लासेस जो होती हैं या लिटरेचर की जो क्लासेस होती हैं उसमें जो है। अब उसके बाद बात आती है मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेटिंग कहते हैं तोड़ मरोड़ करना। एक शेर आपके सामने रखता हूं। शेर ये है कि ऐ दोस्त तुझको तर्के मोहब्बत के बावजूद महसूस होगी मेरी जरूरत कभी कभी। ये किसी मेरे शरारती स्टूडेंट ने मेरी क्लास में लिखा था। मैं क्लास लेने जा रहा था, मेरी क्लास से पहले किसी एक मेरे शरारती स्टूडेंट ने लिखा था, बहुत अच्छी राइटिंग में। ऐ दोस्त तुझको तर्के मोहब्बत के बावजूद महसूस होगी मेरी जरूरत कभी कभी। तो अब मैं पहुंचा, मैं असल में फिलॉसफी पढ़ाता था, तो जब मैं पहुंचा क्लास में तो मैंने देखा शेर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा कुछ एक दो अल्फाज इधर उधर कर दिए और अब शेर इस तरह से हो गया कि ऐ दोस्त मैंने तर्के मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी। शेर समझे आप लोग? जी जी गोया कि जी कुछ अल्फाज आगे पीछे कर दिए और बिल्कुल मफहूम बदल गया, है ना? यही बात है ना? जी जी राइट राइट। ये कहलाता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन गोया की तोड़ मरोड़, कुछ को आगे कुछ को पीछे, रदीफ को काफिया को रदीफ, कुछ का कुछ। कहीं पर पर्शियन वर्ड है उसको तोड़ करके उर्दू वर्ड कर दिया, कहीं पर उर्दू वर्ड है उसको और थोड़ा सा यानी गोया की और अच्छा बना करके उसको जो है वो फसी और बलीग बना करके पर्शियनाइज्ड वर्ड कर दिया, समथिंग लाइक दैट। ये कहलाता है मैनिपुलेटिंग। तो जब इस तरह से आप किसी को इमिटेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ये करते जाते हैं, इमिटेटिंग मैनिपुलेटिंग, तब एक तरह का रब्त पैदा हो जाता है। रब्त जब पैदा होता है तब आपको उसकी रफ्तार को, उसके पेस को कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल करते हैं। आपने किसी को इमिटेट किया, किसी का शेर बहुत अच्छा लगा, थोड़ा मोड़ा उसमें मैनिपुलेट किया, कुछ चीजें अपनी तरफ से मिलाई, इस तरह से करते गए एक स्टेज ऐसी आ गई कि आप रात में सो रहे हैं और आपको उठाया जाए कि उठो जरा जल्दी से एक पैराग्राफ लिख दो, या जल्दी से एक गजल लिख दो, या जल्दी से एक नज़म लिख दो, तो आप फौरन लिखने लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी हैबिट फॉर्मेशन हो गई है, आपकी आदत की तश्कील हो गई है, लिखना आपकी आदत में आ गया है, इस वजह से आप इतने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। लेकिन यह हैबिट फॉर्मेशन इतनी आसान नहीं है, आपको शुरुआत इंपल्शन से करनी पड़ेगी, जैसा कि ब्लूम ने कहा। तो यू स्टार्ट फ्रॉम इंपल्शन, यू कम टू इमिटेटिंग, यू कम टू मैनिपुलेटिंग, यू कम टू कोऑर्डिनेटिंग, यू कम टू कंट्रोलिंग, एंड फाइनली यू विल रीच टू हैबिट फॉर्मेशन। ये साइकोमोटर जो डोमेन है, जो नफ्सियाती हर की पहलू है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इसका ताल्लुक अमल से है, प्रैक्टिस से है, महारत से है। आप हजरात देखिए कि कंप्यूटर टाइप करने वाले वो गाना गाते हैं, कुछ करते हैं, ध्यान कहीं है, निगाह कहीं है, लेकिन टाइपिंग उनकी चलती रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको एम कहाँ है, एन कहाँ है, इंटर कहाँ है और बैक स्पेस कहाँ है, डिलीट कहाँ है, इसको खोजने की जरूरत नहीं। उनकी उंगलियां सेट है। इतना अच्छा काम किया उन्होंने, इतनी मश्क की है कि उनकी आदत में शुमार हो गया है। वो रात में सो रहे हैं, उठाया जाए, खड़ा वो टाइप करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत की तश्कील हो गई। ये कुल मिलाकर के 3 पहलू ब्लूम ने कहा। एक बार मैं उसका लुबेलुबाब आपके सामने पेश करता हूं। वकूफी हल्का जिसका ताल्लुक जहन से है, तासुराती हल्का जिसका ताल्लुक जज्बात से, एहसासात से है, और नफ्सियाती हल्की जिसका ताल्लुक
اسکل سے ہے, مہارت سے ہے, مشق سے ہے. سب کے اندر 6 کیٹیگریز ہیں, جس میں ایک سب سے نچلی سطح کی ہے اور ایک سب سے اعلیٰ سطح کی ہے. وہ میں آپ کے سامنے رکھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بلوم ٹیکسونومی ہے یہ استاد کے لیے کیوں ضروری ہے, کیا اس کا اطلاق ہے ایک استاد کے لیے؟ تو آنے والی سلائیڈز میں میں اسی پر فوکس کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے, اس میں ایک چھوٹی سی تصویر ہے. تصویر پر غور کریں. اس تصویر میں 3 پہلو ہیں, 3 کمپوننٹس ہیں, 3 جز ہیں بیسیکلی. پہلا جز ہے آبجیکٹیوز, جس کو ہم مقاصد کہتے ہیں. دوسرا جز ہے لرننگ ایکسپیرینسز, جس کو کہ ہم اکتسابی تجربات کہہ لیں, وہ کہتے ہیں. اور لاسٹ میں آتا ہے ایویلویشن یعنی تعین کا. آپ کن مقاصد کے ساتھ کلاس روم میں گئے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کی منشا کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں 40 منٹ کی تدریس سے, 45 منٹ کی تدریس سے. انہی آبجیکٹیوز کے مطابق آپ لرننگ ایکسپیرینسز یعنی اکتسابی تجربات اپنے طلبہ کو فراہم کریں گے, اور جس طرح کے آپ اکتسابی تجربات فراہم کریں گے اسی طرح سے ان کا تعین قدر ہوگا, ان کا ایویلویشن ہوگا, ان کا ایگزامینیشن ہوگا. یہ تینوں پہلو ہماری تدریس کے جڑے ہوئے ہیں. آبجیکٹیو جڑا ہوا ہے لرننگ ایکسپیرینس سے, لرننگ ایکسپیرینس جڑا ہوا ہے ایویلویشن سے. یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اب ایک استاد کو کیا کرنا چاہیے, اگلی سلائیڈ دیکھ لیں. یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, اس میں کہیں سے کوئی بہت کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ ایک بار اس کو دیکھیں گے تو آپ بات کو سمجھ پائیں گے. ٹیچر کا کردار کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ تمام حضرات جب جاتے ہیں کلاسز میں تو کچھ نہ کچھ پلان لے کر کے جاتے ہوں گے, کچھ نہ کچھ پلان کر کے جاتے ہوں گے, ہے نا؟ ایسا ہے. بھائیوں بہنوں, سن رہے ہیں میری بات کو؟ جی 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 ذہن میں رہتا ہے سر. جی جی جی, کچھ نہ کچھ منصوبہ, یعنی چاہے منصوبہ آپ لکھیں یا نہ لکھیں لیکن ذہن میں منصوبہ تو ہوتا ہے نا. جی سر بالکل رائٹ. اب دیکھیے, اب ایک بات سنیے. پطرس بخاری کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی سر جی سر. جی سر جی سر. رائٹ, ویری گڈ, تھینک یو. پطرس کا نام پطرس کیوں پڑا میں بتاتا ہوں آپ کو. پشاور کے ایک اسکول میں پطرس جب بہت چھوٹے تھے, شاید 6ٹھی کلاس میں رہے ہوں گے, 7ویں کلاس میں, تو پیٹر نام کے ایک ٹیچر تھے وہاں پر, اور پطرس کے اندر بچپن سے ہی صلاحیت تھی لکھنے کی. تو اب بہت اچھا, ظاہر سی بات ہے نہیں لکھ پاتے ہوں گے, تو باقی لوگ مذاق اڑاتے تھے, لیکن وہ پیٹر جو ان کے ٹیچر تھے ان کو بہت انکریج کرتے تھے کہ نہیں تم لکھو, تم بہت اچھا کر سکتے ہو, اور ان میں اصلاح کرتے تھے, کمیاں بتاتے تھے, اور پھر لکھنے کا شوق دلایا, تلقین کرتے رہے برابر. اور ایک اس سے جیسی آئی کہ 8ویں کلاس پاس کر کے جب وہ پطرس لاہور میں آئے اور پھر وہاں سے باقاعدہ انہوں نے منظم طریقے سے لکھنا شروع کیا, اور پھر باقی جتنا کچھ. تو پطرس کے اوپر اپنے ٹیچر کا اتنا گہرا اثر تھا کہ جب تخلص کی باری آئی تو پیٹر کو انہوں نے کنورٹ کر کے پرشین میں جب کنورٹ کیا تو وہ پطرس بنا. تو اپنا تخلص جو انہوں نے جوڑا پطرس, وہ اپنے ان ٹیچر یعنی پیٹر سے, جنہوں نے ان کو لکھنے کی تلقین کی, جنہوں نے ان کو لکھنے کا شوق دلایا, جنہوں نے ان کی بے شمار اصلاح کی. ایک چھوٹی سی بات ہے یہ, لیکن آپ یہ سوچئے کہ طلبہ کے اوپر یہ کیسی گہرے اثر جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈالتی ہیں. استاد کا ہر کردار طلبہ کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے. تو بلوم ٹیکسونومی یہ کہتی ہے کہ صرف رٹانے پر توجہ مت دو, صرف یاد کرانے پر, صرف لکھانے پر, صرف امتحان پاس کرنے پر توجہ مت دو, بلکہ اس کے احساسات اور جذبات کو بھی بیدار کرو, اس کے اندر تخلیق کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرو, اس کو غور و خوض کرنے کے لیے مجبور کرو, اس کے اندر تعین قدر کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا کرو. تو گویا کہ ایک بیلنس لو. پہلی بات تو تینوں بیلنس کرو, کوگنیٹو, افیکٹو اور سائیکوموٹر. اور پھر ان تینوں میں بھی جو 6 کیٹیگریز ہیں, حتی الامکان ایک دن میں سب نہیں ہو سکتا, لیکن آپ صرف ایک دن بچے کو نہیں پڑھاتے, آپ سال بھر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. آپ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے, آپ نظم بھی پڑھاتے ہیں, نثر بھی پڑھاتے ہیں, افسانہ بھی پڑھاتے ہیں, مرثیہ بھی پڑھاتے ہیں, رباعی بھی پڑھاتے ہیں, غزل بھی پڑھاتے ہیں. جہاں پر جو چیز سوٹیبل ہو آپ کوشش کریے. مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک متوازن اپروچ آپ رکھیں گے تو یہ آپ کے طلبہ کے اندر کافی جو ہے وہ
تبدیلیاں آئیں گی اور آپ ٹیچنگ کو انجوائے کریں گے. اگر ٹیکسونومی پر یقین کریں گے, ٹیکسونومی پر عمل کریں گے, تو یقینی طور پر آپ بھی ٹیچنگ کو انجوائے کریں گے اور آپ کے طلبہ کے اندر جو ہے ان کے برتاؤ میں تبدیلیاں آئیں گی, یقینی طور پر, اس میں کوئی شک نہیں. اب کچھ باتیں بس, یہ میرا خیال ہے لاسٹ سلائیڈ ہے. جس طرح سے تدریس میں نے کہا کہ تدریس میں تینوں پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, تخلیقی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, احساسات اور جذبات کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اسی طریقے سے امتحانات میں بھی تینوں پہلوؤں کو ویٹیج دینے کی ضرورت ہے. اب جب ابھی آپ کے جو میں آپ کا شیڈیول دیکھ رہا تھا, ٹائم ٹیبل دیکھ رہا تھا, اس میں آپ کو کوشچن پیپر بنانے کے طریقے بتائے جائیں گے اور ایکسپرٹس لوگ آئیں گے, اپنی رائے رکھیں گے, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان سے کافی استفادہ کریں گے. میں یہاں پر بس مختصر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا سا اپنے کوشچن پیپر دیکھیے. آپ میں سے ہر انسان نے کم سے کم میرا خیال ہے 20 امتحان تو دیا ہوگا اپنی زندگی میں. کیوں بتائیے, کتنے امتحان؟ جی 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 بالکل جی, سر, زیادہ دیا, بالکل بالکل سر, 20 سے زیادہ دیا. مطلب 12ویں کلاس تک کے 12 جی. امتحان, 3 امتحان گریجویشن کے 15, دو پوسٹ گریجویشن کے 17, اور پی ایچ ڈی کے اور نیٹ کے اور کچھ ٹیسٹ کے اور کچھ 20 تو کم سے کم, 20 سے زیادہ. اب ذرا سوالات دیکھیے آپ, پہلی جماعت سے لے کر کے پی ایچ ڈی تک کے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ کس طرح کے پوچھے جاتے ہیں؟ تبصرہ کریے, موازنہ کریے, بحث کریے, تشریح کریے, یہی سب سوال پوچھے جاتے ہیں نا؟ بتائیے. جی سر, جی سر, ایسے ہی سوالات ہوتے ہیں نا پہلی جماعت سے لے کر کے پی ایچ ڈی کے امتحانات تک. کم و بیش ایسے ہی ہوتے ہیں, کم و بیش ایسے. تو آپ یعنی ہم ایک ٹیچر کی حیثیت سے جب اتنے کمزور ہیں, اتنے غریب ہیں کہ ہم ویرائٹی نہیں پوچھ سکتے, کوشچنز میں ویرائٹی نہیں رکھ سکتے, تو ہم کیا امید کریں گے اپنے طلبہ سے کہ وہ جواب میں ویرائٹی, وہ تو رٹی رٹائی چیز لکھیں گے ہی نہیں. جب ہم رٹی رٹائی اور گھسی پیٹی چیزیں کوشچنز میں پوچھیں گے تو وہ گھسی پیٹی چیزیں لکھیں گے, بالکل فطری بات ہے. تو کاہے کی کریٹنگ اور کاہے کا ایویلویشن اور کاہے کا انالیسس, کاہے کا تجزیہ اور کاہے کے احساسات اور کاہے کے جذبات. تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے تدریس میں تینوں حلقوں کو ملوث کرنے کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے امتحانات میں بھی ملوث کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ ایکسپرٹ لوگ اپنے لیکچر ڈیلیور کریں گے کہ آپ کوشچن پیپر کیسے بنائیں, تو آپ ذرا ان کو توجہ سے سنیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ ساری باتوں کو جو ہے وہ سیکھ جائیں گے. یہاں پر جو کچھ 1-2 باتیں مجھے کہنی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو تخلیق ہے ضرور اس کو کہیں نہ کہیں جگہ دیجئے. بڑے سوالات میں جیسے 20 نمبر کا سوال پوچھے آپ, تو 20 نمبر میں 5 نمبر کا ایک سوال جوڑ دیجئے, 15 نمبر کا کچھ اور پوچھ لیجئے, 5 نمبر کا کچھ جو ہے وہ اچھا سا ایک تخلیقی جس میں صلاحیت پتہ لگ سکے کچھ پوچھ لیجئے. 2 نمبر کا پوچھ لیجئے, 3 نمبر کا پوچھ لیجئے, 1 ہی نمبر کا پوچھ لیجئے. بہرحال تخلیقی صلاحیت جس کے اندر ہوگی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کے اندر تخلیقی صلاحیت ہے. تخلیقی صلاحیتیں پہچاننے کا بہترین جو موقع ہوتا ہے وہ ہمیں امتحانات کے ذریعے ملتا ہے. اس وجہ سے اس پر توجہ دینی چاہیے. اور جو یاد کرنے کی چیزیں ہیں, سمپل یادداشت پر مبنی ہے. ہم جو ایم سی کیوز وغیرہ ہوتے ہیں, ملٹیپل چوائس ٹائپ کوشچنز, ہم اس میں پوچھ سکتے ہیں, نو پرابلم ایٹ آل, بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو فارمیٹیو اسسمنٹ پر تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے. 2 طرح کے اسسمنٹ ہوتے ہیں, ایک سمیٹیو اسسمنٹ اور ایک فارمیٹیو اسسمنٹ. تو سمیٹیو اسسمنٹ وہ ہوتا ہے جو سیمسٹر کے اینڈ میں ہوتا ہے یا سال کے اینڈ میں ہوتا ہے, جس پر کہ ہم ایک امتحان کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ طلبہ کو اگلے سیمسٹر کے لیے پروموٹ کر دیا جائے یا اسی سیمسٹر میں ایک بار روکا جائے. لیکن فارمیٹیو جو اسسمنٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. فارمیٹیو اسسمنٹ کا مقصد ہوتا ہے ہم یہ چیک کریں کہ ہمارے طلبہ نے کتنا سیکھا اور جو نہیں سیکھ پائے وہ کیوں نہیں سیکھ پائے. اگر طلبہ کوئی چیز نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو اس میں صرف ان کا فالٹ نہیں ہے, کہیں نہ کہیں سے ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے. ہو سکتا ہے ہم بہت تیز اسپیڈ سے پڑھائے ہوں, وہ ہماری اسپیڈ کو فالو نہ کر پا رہے ہوں. ہو سکتا ہے ہم نے جو مثالیں لی ہوں وہ کچھ ایسی لے لی ہوں جو انہوں نے دیکھی نہ ہو, جو انہوں نے سنی نہ ہو, اس وجہ سے میری بات کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو گویا کہ یہ جو فارمیٹیو اسسمنٹ ہوتا ہے بنیادی طور پر ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی تدریس پر غور و فکر کریں اور یہ سوچیں کہ ہم اپنی تدریس کو بہتر اور مؤثر کس طرح سے بنا سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ
फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जो है वो थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है। जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट पर तवज्जो देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ब्लूम टेक्सोनॉमी को जहन में रखेंगे। बहरहाल टेक्सोनॉमी तदरीस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि आप हजरात मेरी बातों को समझ पाए होंगे, मेरी बातों को सुने होंगे और यकीनी तौर पर इसे अपनी अमली जिंदगी में इस्तेमाल भी करेंगे। तो अब मेरी घड़ी में 3:20 हो रहा है, मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी विद पेशेंस।